شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی عنایت سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. یہ مہینہ عظمتوں، شانوں، رفتوں کے لحاظ سے بہت بڑا مہینہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہور کہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو آتے ہی مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر یکسر تبدیلی آ جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر جہاں مساجد کے اندر 4 صفیں یا 6 صفیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی آتا ہے تو اس کے اندر مساجد بھری ہوتی ہیں. وہاں پر 10 یا 20 صفیں بھی ہوتی ہیں، پوری مسجد بھری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور گھروں کا ماحول یکسر چینج ہو جاتا ہے. جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، جہاں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا، جہاں کوئی تسبیح و تحلیل کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں پر گھروں کے اندر بھی اب سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سب جو ہے نا وہ عبادت کے اندر مشغول ہیں. جب ہم قرآن مجید برہان رشید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ 3 چیزوں کو بیان کیا گیا. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ساتھ یہ تسلی بھی دے دی گئی کہ صرف تم پر ہی فرض نہیں تھے، اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم جو ہے نا وہ تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ سرکار دو عالم نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے. رجب کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ رجب شہر رجبہ شہر امتی، رجب کا جو مہینہ ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. وفضلہ علی سائر الشہور، اور اس کی فضیلت، مقام، مرتبہ یہ ہے کفضل امتی علی سائر الامم، جس طرح میری امت کو دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح اس رجب کو بھی فضیلت حاصل ہے. اور شعبان کے حوالے سے فرمایا، وشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وفضلہ علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء، جس طرح مجھ کو دیگر نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح شعبان کو بھی دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔
اور رمضان کی عظمت اور شان کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورمضان و شہر اللہ، یہ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا وفضلہ علی سائر الشہور، اس کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جس طرح خالق کو مخلوق کے اندر، یعنی وہ سب کا خالق ہے، ساری مخلوق کے اندر جس طرح رب کو فضیلت حاصل ہے، خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح جو ہے نا اس مہینے کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح وہ خالق ہے، رازق ہے، وہ مسجود ہے، ساری کائنات اس کو سجدہ کرتی ہے، تو رب اور بندے کے درمیان جتنا مرتبہ ہے وہ رب ہے، یہ اس کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا اس طرح اس مہینے کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی چیز کی نسبت جب رب کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اب ان کی نسبت رب کی طرف ہے تو یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ آدم صفی اللہ ہیں، آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے نا وہ آدم صفی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، تو اب یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، تو یہ نسبت رب کے ساتھ ہے، اب ان کی نسبت جدا ہو گئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو اب اللہ کے حبیب رب کے حبیب ہیں، تو گویا کہ نسبت رب کے ساتھ ہوئی تو فضیلت بھی بڑھ گئی۔ تو اب رمضان بھی فرمایا کہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو جب اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے مہینے کے اندر فضیلت بھی زیادہ ہے اور وہاں پر مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ عام دنوں کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب رمضان کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا اس کو ثواب ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو عام دنوں کے اعتبار سے رمضان المبارک جب آتا ہے تو رمضان کی فضیلت جو ہے نا وہ جس طرح وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہور شہر رمضان، فرمایا سارے مہینوں کا سردار یہ رمضان ہے، وسید الایام یوم الجمعہ، کہ سارے دنوں کا سردار جو ہے نا وہ جمعے کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ایسا مہینہ آنے کو ہے، شہر عظیم، جو عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے باعث ثواب بنایا ہے۔ فرمایا کہ من تقرب فیہ، جو بھی شخص اس مہینے کے اندر کوئی نیک عمل کرے، بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ، کوئی شخص جو اس ماہ مبارک کے اندر، اس مہینے کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اسے ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان کے اندر اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ یعنی عام دنوں کے اندر اس نے کوئی عمل کیا ہو تو رمضان کے اندر اگر اس نے کوئی عمل کیا ہے تو غیر رمضان کے اندر جو اس نے عمل کیا، فرض عمل کیا، تو یہ اس کے درجے کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یعنی رمضان المبارک کے متعلق ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کی راتوں کو تمہارے لیے باعث ثواب بنایا گیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرے گا، اور ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان کے اندر اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہو گویا اس نے غیر رمضان کے اندر کوئی جو ہے نا وہ 70 فرض ادا کیے ہوں۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی جو ہے نا وہ یہ فضیلت ہے کہ عام دنوں کے اندر جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ایک درجہ ہے، رمضان کے اندر کریں گے تو 70 گنا جو ہے نا وہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مزید فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، جہنم سے اسے آزاد فرما دے گا، اور اس کو روزہ دار کی مانند ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک بیان کی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے ہر ایک یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ ہر ایک روزہ افطار کرائے یا افطاری کا اہتمام کرے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کیا جائے گا جو کسی دوسرے مسلمان کو دودھ ملی لسی، ایک دانہ کھجور یا پانی کے گھونٹ سے افطار کرائے، اللہ تعالیٰ یہ اجر اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن مسلمان کو سیر کر کے افطار کرائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا مشروب پلائیں گے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو بھی دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اور گھروں کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو رمضان کی برکات آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے ماحول کے چینج کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔